अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैरिड पार्टीज, यानी हुकूक ज़ौजैन। शौहर और बीवी पर एक दूसरे के क्या हुकूक होते हैं और एक दूसरे की जानिब उनके क्या फराइज होते हैं। यानी इस वीडियो में ऐसे हुकूक और फराइज की तरफ तवज्जो की गई है जो दोनों फरीकैन के लिए कॉमन हैं। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले प्रॉपर सोशल एटीट्यूड यानी हुस्न माशरत। दूसरा है म्यूचुअल सपोर्ट इन द वे ऑफ इस्लाम, यानी फी सबीलिल्लाह एक दूसरे की मदद करना। तीसरा है ब्यूटीफाइंग वन सेल्फ फॉर द अदर, यानी एक दूसरे के लिए सजना संवरना। और चौथा है कन्नोबियल राइट्स यानी अज़वाजी हुकूक। आखिरी है द राइट ऑन इनहेरिटेंस यानी हक़ मीरास। इस्लाम शौहर और बीवी के सिलसिले में उन दोनों पर फराइज के साथ साथ एक दूसरे के हुकूक भी इम्पोज करता है यानी लागू करता है। ये इसलिए ताकि वो साथ रहें तो पुरसुकून जिंदगी गुजारे, अमन और शांति से रहें। वो क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे की तरफ जिनको अदा करने से वो एक कामयाब अज़वाजी जिंदगी गुजार सकते हैं, ये देखते हैं हम इस वीडियो में। जहाँ तक हुकूक ज़ौजैन की बात है तो उनके 3 अक़साम हैं। सबसे पहले है कॉमन राइट्स टू द स्पाउसेस, यानी ज़ौजैन के एक दूसरे पर हुकूक जो के कॉमन है। दूसरी कैटेगरी है राइट्स ऑफ द हस्बैंड ओवर द वाइफ, यानी बीवी पर शौहर के हुकूक। और आखिरी कैटेगरी है राइट्स ऑफ द वाइफ ओवर द हस्बैंड, यानी बीवी के हुकूक शौहर पर। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं राइट्स ऑफ द मैरिड पार्टीज यानी हुकूक ज़ौजैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज her rights on the husband are similar to the husband's rights on her, यानी अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस तरह से शौहर के हुकूक बीवी पर है इसी तरह से बीवी के हुकूक भी शौहर पर है, यानी उनके हुकूक सिमिलर हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the occasion of his departing hajj said, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाते हैं लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन अबाउट वीमेन, यानी औरतों के सिलसिले में मेरा हुक्म सुनो एज दे आर अंडर योर सुपरविजन, चूँकि वो तुम्हारे सुपरविजन में रहते हैं। तवज्जो से सुनो। यू हैव राइट्स ऑन योर वाइफ, तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारा हक है। एंड योर वाइफ्स हैव राइट्स ऑन यू, इसी तरह तुम्हारे बीवियों का तुम पर हक है। योर राइट ऑन देम इज दैट दे शुड नॉट परमिट एनीवन whom you don't like to enter your resting place and your residence, उनका हक तुम पर ये है कि तुम जिनको ना पसंद करो उनको वो तुम्हारे घर में दाखिल न होने दें, खास तौर पर तुम्हारे रेस्टिंग प्लेस पर। Their right on you is that you should arrange the best possible food, clothing and shelter for them, और तुम्हारा हक उन पर यह है कि उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके बेहतरीन फूड यानी बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लिबास और बेहतरीन उनके लिए ठिकाना अरेंज करें। उनके फराइज में सबसे अहम फर्ज ये है कि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर सोशल एटीट्यूड रखें, यानी हुस्न माशरत से रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी जिन्स की बीवियां बनाई ताकि तुमको उनके पास आराम मिले, और तुम मियाँ बीवी में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो फिक्र से काम लेते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का ये कानून है कि उसने शौहर और बीवी के बीच मोहब्बत और हमदर्दी रखी है। बाय नेचर ये बात उनके बीच रखी गई तो उनको भी चाहिए कि वो एक दूसरे से हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। प्रॉपर सोशल एटीट्यूड के सिलसिले में मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुमको ये बात हलाल नहीं कि औरतों के जबरन मालिक हो जाओ, और उन औरतों को इस गर से मुक़य्यद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर ये कि वो औरतें कोई सरीह नाशाइस्ता हरकत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों के जबरन मालिक बन जाना, उनको जबरन कैद में रखना ताकि उनको जो मेहर वगैरह दिया गया है वो जबरदस्ती हासिल कर ले, इसकी अल्लाह के पास इजाजत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर औरतें फहिश काम करने के लिए घर से बाहर निकलें तो आदमी को हक है कि उनको बाहर जाने से रोके, और इन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजरान किया करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके साथ एहसन तरीके से रहें, और अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला उनके अंदर कोई बड़ी मनफियात रख दे। यानी अल्लाह ताला का हुक्म है कि औरतों के साथ बीवियों के साथ बेहतरीन तरीके से रहें, एहसन तरीके से रहें। यहाँ तक कि अगर बीवी पसंद भी ना हो तो अल्लाह का हुक्म है कि उसके साथ अच्छा रहे, क्योंकि मुमकिन है कि अगर उसमें कोई खामी हो तो उसके अंदर कोई भलाई भी हो सकती है, कोई मनफियत वाली बात यानी कोई नफा पहुँचाने वाली बात भी हो सकती है। यहाँ पर एक हदीस देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हबशी गुलाम था जिसका नाम था अंजशा, और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गीत गाकर ऊँटों को तेज दौड़ने की तरफ माइल करे, और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जो खवातीन सफर में हैं वो ऊँटों पर जब बैठे तो वो उन ऊँटों को भी लेकर आगे बढ़े।
تو اس کی طاقت کے سبب عموماً یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو اونٹوں پر بیٹھتے تھے ان کو ان کا سفر پینفل لگتا تھا، انکنوینئنٹ لگتا تھا، چونکہ اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے اس کے گیتوں کے سبب۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او انجشا کیری دا گوبلٹس وتھ اٹموسٹ کیئر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گوبلٹس کہا، یعنی کانچ کے برتن جو بہت ہی نازک ہوتے ہیں، اس طرح سے عورتوں کو ٹریٹ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام انجشا کو دیا۔ یعنی اس میں سبق یہ ہے کہ خواتین کی نزاکت کا خیال رکھ کے ان کے ساتھ معاملات کریں۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said further, I believe that the person who does not fulfill the rights of two weak people, women and orphans, is a sinner and I stop him from doing so۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دو کمزور لوگوں کا حق نہیں ادا کرتا، جن میں خواتین اور یتیم بچے ہیں، تو بے شک وہ گناہگار ہے اور میں اس کو اس گناہ سے روکتا ہوں۔ In household matters it is preferable to take suggestions from the wife۔ یعنی گھریلو معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیوی سے بھی مشورہ کیا کریں۔ ٹیک سجیشن فرام ویمن اباؤٹ دیئر ڈاٹرز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کی نکاح کے سلسلے میں ان کی ماؤں سے مشورہ کیا کریں، یعنی گھریلو خواتین سے مشورہ کیا کریں۔ Further, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you is the one who is the best with his family members, and I am the best to my family members." یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اور میں تم میں وہ بہترین شخص ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہتا ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، the most complete of the believers in faith is the one with the best character among them۔ یعنی تم میں وہ مسلمان اپنے ایمان میں مکمل ہے جس کا کیریکٹر تم میں سب سے بہترین ہو۔ And the best of you are those who are the best to your women۔ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہے۔ میوچول سپورٹ ان دا وے آف اسلام۔ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دوسرا فرض، یعنی اسلام کے راستے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، May Allah have mercy on a man who awakens in the night for prayer and awakens his wife so that he can also join the prayers. And if she does not get up, he sprinkles water on her face۔ یعنی اس شخص پر اللہ رحم کرے جو رات میں عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائے، یعنی نماز کے لیے ٹھہر جائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھنکتا ہے تاکہ اس کی نیند سے وہ جاگ جائے۔ Similarly, Allah may have mercy on a woman who awakens in the night for prayer and awakens her husband so that he can also join prayers. And if he does not get up, she sprinkles water on his face۔ اسی طرح سے اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو راتوں میں اٹھتی ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے تاکہ وہ بھی عبادت میں جوائن ہو جائے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی چھنکے تاکہ وہ اٹھ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم raised his voice one night to awaken all his wives for the prayer۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے اپنی بیویوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، سنا گیا۔ Who can awaken the mothers of Muslims resting in their tents؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امہات المومنین کو ان کی نیند سے کون جگائے گا جو اپنے حجرات میں آرام فرما رہی ہیں۔ The Quran says, "O you believers, protect yourselves and your family members from the hellfire۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومن بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قتادہ and Mujahid interpret this verse as, protect yourselves from the hellfire through good deeds and protect your family through preaching۔ یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم نیک اور اچھے اعمال کریں، صالح اعمال کریں، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں نصیحت کریں۔ شوہر اور بیوی کو اپنے آپ کو سجا اور سنوارنے کا بھی حکم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں، مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں، اور اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر۔ یہ طویل آیت ہے جس میں سے ایک حصہ ہم نے یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوٹی اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈسپلے کریں، غیروں کے لیے، نامحرم مردوں کے لیے اپنی بیوٹی، اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے نہ کریں۔ بیوٹیفائنگ ون سیلف فار another کی تفصیل دیکھتے ہیں مزید کچھ احادیث سے۔ When Salman Farsi رضی اللہ تعالیٰ عنہ saw Darda very simple without any ornaments, he was surprised when he came to know that her husband Abu Darda is least bothered for such things. He instructed, your wife also has a right on you۔ یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ازواجی
حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جس کے سبب ان کی بیوی ام دردہ کو بننے سنورنے سے، ڈھنگ سے صاف ستھرا لباس پہننے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا ابو دردہ سے کہ Your wife also has a right on you، یعنی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم favored the instruction of Salman Farsi. This instruction had lesson for both the husband and wife. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو فیور کیا۔ اس نصیحت میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے۔ The first task that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to perform after entering the house is to brush his teeth. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ جب مکان آتے، جب اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے مسواک لے کر اپنے دانت صاف کرتے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ فریش ہو کر رہیں، تر و تازہ رہیں۔ کنوبیل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یعنی ازواجی حقوق۔ نریٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, If a man invites his wife to sleep with him and she refuses to come to him, then the angels send their curses on her till morning. یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سونے کے لیے بلاتا ہے اور اگر وہ ریفیوز کرتی ہے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ Narrated Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, It is not lawful for a lady to fast without the permission of her husband when he is at home. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو نفل روزے رکھنے کا حق نہیں جب تک کہ شوہر اس کو اجازت نہ دے، جبکہ وہ گھر پر ہو۔ And she should not allow anyone to enter his house except with his permission. اور اس کو چاہیے کہ گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ And if she spends of his wealth on charitable purposes without being ordered by him, he will get half of the reward. اس طرح سے اگر عورت اس کے شوہر کی دولت میں سے کچھ خرچ کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، تو شوہر کو بھی اس کا آدھا اجر ضرور ملے گا۔ میوچل رائٹ آف انہیریٹنس یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق میں ایک حق ہے، حق میراث۔ قرآن کی آیت کو دیکھیں، In what your wives leave, your share is half, if they leave no child. But if they leave a child, you get a fourth after payment of legacies and debts. یعنی تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں ان میں تمہارا حق آدھا ہے اگر ان کو کوئی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کو اولاد ہو تو تمہارا حق ان کی میراث میں چوتھائی ہوگا، لیکن وصیت کے پورے ہونے کے بعد یا اگر قرضے ہوں تو ان کو ادا کرنے کے بعد۔ اسی طرح مزید فرماتے اللہ تعالیٰ In what you leave جو تم چھوڑ مرو their share is a fourth ان کا حق اس میں چوتھائی ہے۔ If you leave no child اگر تمہیں کوئی اولاد نہ ہو but if you leave a child لیکن اگر تمہیں اولاد ہو they get an eighth تو ان کا حق 8واں ہوگا after payment of legacies and debts وصیت کے پورا کر دینے کے بعد اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔